السلام علیکم ناظرین، جہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنا سارا ٹائم صرف کر رہے ہیں اور اپنا سارا ٹائم بس اسی بات پر لگا رہے ہیں، اس کو مکمل طور پر اہمیت دے رہے ہیں، وہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک کی وائف فرحت نائک صاحبہ، وہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے شانہ بشانہ اس نیک کام میں اپنا مکمل ٹائم دیتی ہیں۔ گجرانوالہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی وائف فرحت نائک صاحبہ نے ایک بہترین خطاب کیا، ان کی وہ گفتگو سنیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہاں بھیجا آپ لوگوں کے درمیان۔ گجرانوالہ کے بارے میں نے اتنا سنا الحمدللہ کہ یہاں آنے کا بڑا اشتیاق ہوا۔ دین کی مضبوطی کے بارے میں نے سنا، مال کی زیادتی کے بارے میں نے سنا، خاندانی مضبوط نظام کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، مضبوط عقیدے کے بارے میں، جو کہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہترین کوالٹیز ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ آئی لو یو فار اللہ۔ کیا آپ مجھ سے محبت رکھتی ہیں؟ تو ہم یہ چاہیں گے کہ یہ پروگرام بالکل ڈسپلنڈ انداز میں ہو۔ دیکھیں کتنے اچھے انداز میں پورا آرگنائز کیا گیا ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ ہمارے دلوں کو اور زیادہ ایمان سے منور کر دے، اور اللہ تعالی ہم کو سچ مچ کچھ نہ کچھ کر گزرنے والا بنائے۔ پیاری بہنوں، آج کا جو موضوع ہے اس کے تعلق سے میں نے 3 قرآنی کو لیا ہے، جن ماؤں کا قرآن میں ذکر آیا ہے ان میں سے 3 ایسی ماؤں کو چنا ہے جن کی زندگیوں سے ہم سیکھیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی ماں جس کے بارے میں آج ہم ذکر کریں گے وہ ہے ام موسیٰ۔ 3 مائیں، ام موسیٰ، ام عیسیٰ اور ام اسماعیل۔ الحمدللہ ہم قرآن پاک میں پڑھتے بھی ہیں ان کے بارے میں اور اکثر و بیشتر ذکر بھی آتا ہے، لیکن پیاری بہنوں جب بھی ہم پڑھتے ہیں نا، ہماری ذہنی کیفیت جو ہوتی ہے اس پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین جو گائیڈنس ہمارے لیے نازل کرتے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ریفلیکشنز جو ہم لیتے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا سیکھیں، جائزہ ہم کیسا لیں۔ تو جب میں آپ کو یہ تمام جو ہے کے بارے میں بتا رہی ہوں، یہ ہماری جو مائیں ہیں ان کے بارے میں بتا رہی ہوں، میں آپ سے مؤدبانہ التماس کروں گی، عاجزانہ اپیل کروں گی پیاری بہنوں کہ ہم جائزہ لیں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میں کیا کرتی۔ تو فرض کیجئے ام موسیٰ کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں، سورہ قصص چیپٹر نمبر 28 ورسز 7 to 13، 7 سے 13 نمبر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اوحینا الی ام موسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے اشارے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی نازل کی، ان کو بتایا، ان کو اشارہ دیا، کس بات کا؟ لا آف دا لینڈ کیا تھا عزیز بہنوں اس وقت کا؟ فرعون کیا کرتا تھا؟ سارے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا۔ تو لا آف دا لینڈ، جو ڈسپلنری لا کیا تھا اس وقت کا؟ یہ جابر بادشاہ جو ہے تمام لڑکوں کا قتل کر ڈالتا تھا۔ ایسے وقت پہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس بچے کو ایک ٹوکری میں ڈال دو اور دریا میں ڈال دو۔ ہم اپنے آپ کو ام موسیٰ کے شوز میں لے آئیں۔ Put yourself in the shoes of ام موسیٰ۔ اپنے چشم تصور سے اپنے آپ کو وہاں دیکھیں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ اس طرح کا حکم دیتا تو میں کیا کرتی۔ اب دیکھیے یہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کا وزڈم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کون سے الفاظ کون سی آیتیں چنتا ہے، یہ اللہ کا ہی راز ہے۔
बाइबल में अगर देखा जाए और दीगर जो है दीनी किताबों में अगर देखा जाए तो बहुत सारी स्टोरीज है, अनवांटेड डिटेल्स जो है वो उसमें बताए गए हैं, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला चुनता है, ये आयत नाजिल करता है, वह अस्बहा फुआद उम्मे मूसा। अल्लाह ताला क्या चूज कर रहा है नाजिल करने के लिए? मूसा के दिल की कैफियत। इमेजिन बहनों, एक औरत के दिल के अंदर जो कैफियत होती है जब वो अपना बच्चा समंदर में डाल देती है, अल्लाह ताला चूजेस, अल्लाह ताला इस बात को चूज करता है कि मूसा के दिल की कैफियत बयान की जाए। हंड्रेड्स ऑफ अदर डिटेल्स वो मेंशन नहीं है जो कि बाइबल में है। अब आप सोचिए अजीज बहनों, उसकी दिल की कैफियत कैसी होगी कि अंदाज़ा लगाइए कि 5 मिनट आप शॉपिंग के लिए जब जाती हैं, आपका बच्चा अगर 3 साल 4 साल बच्चा कहीं चला जाता है, माँ बेचैन हो जाती है, अरे अब्दुल्ला कहाँ चले गए, पूरे घर को सर पर उठा लेते हैं हम, है ना, कि पता नहीं कहाँ चली गई बच्ची, पता नहीं कहाँ चला गया बेटा। जबकि हम जानते हैं कि सेफ एनवायरनमेंट है। यहाँ पे अल्लाह ताला उनको हुक्म दे रहा है, दरिया में डाल दीजिए, पानी में डालना है उस बास्केट को। अब वो बास्केट जो है ऐसी भी नहीं है जो कि पानी में डूबेगी नहीं, स्विमिंग प्रूफ तो नहीं है वो। हो सकता है कोई चट्टान आ जाए, टॉपल हो जाए, पूरी उलट जाए, वो हो सकता है मगरमच्छ उसको निगल ले, कुछ भी हो सकता है। अब अल्लाह ताला उसके दिल की कैफियत बयान कर रहे हैं, वो अस्बहा फुआद उम्मे मूसा, उसके दिल में एक फुआद हो गया। फुआद क्या है? बिल्कुल खाली हो गया, वो हॉलो जिसको कहेंगे, जिसके अंदर कुछ भी बाकी नहीं है। इट्स लाइक जैसे हम कहेंगे ना, एक टेम्पररी पैरालिसिस जो है ना, बिल्कुल सख्ते में आ गई है वो माँ। हाय अल्लाह, मैंने क्या कर दिया। डाल तो दिया उन्होंने क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, और दूसरी तरफ अगर नहीं डालती हैं तो क्या होता है? उस बच्चे का कत्ल कर डाला जाएगा। तो डाला तो सही, लेकिन दिल पूरा खाली हो गया, बिल्कुल एक फुआद की तरह हो गया। कैसा फुआद? जब बच्चे पैदा होते हैं प्यारी बहनों, तो आरज़ुएं, तमन्नाएं, ख्वाहिशात, मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरी बेटी जो है डॉक्टर होगी, वो एक दाइया होगी, हाफिजुल कुरान होगी, मेरे लिए कुरात आयन होगी, कितनी सारी ख्वाहिशें होती हैं ना। तो वो क्या हो गया? सब चीज़ खाली हो गई, बिल्कुल जैसे कि टूट बिखर बिखर टुकड़े टुकड़े हो गया दिल। फिर अल्लाह ताला आयत नंबर 10 में आगे फरमाते हैं, लौला अर्रबतना अला कल्बिहा, लौला अर्रबतना अला कल्बिहा, अगर हम उसके दिल को नहीं थाम लेते, अगर हम उसके दिल को मजबूती नहीं अता करते, अगर हम उसके दिल को इस्तिकामत नहीं अता करते, तो अल्लाह ताला ने क्या किया? रबता, जिसके मानी है बिल्कुल बांधना, मजबूती अता करना। अल्लाह ताला ने जब उसने अल्लाह पर तवक्कुल किया, जब उसने अल्लाह ताला पर भरोसा किया, तो अल्लाह ताला ने उसके एवज में उसको क्या अता किया? इस्तिकामत अता की। तो इस्तिकामत बस यूं ही नहीं मिलती है, उसके लिए पहला कदम क्या है? हमको अल्लाह ताला पर भरोसा करना है। चाहे जितनी भी मुश्किलात हो, चाहे जितनी भी ऑड सिचुएशन हो, हमको क्या करना है? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है और उस पर तवक्कल अल्लाह करना है। उसके बाद अल्लाह ताला ये है कि अल्लाह ताला इस्तिकामत अता करेगा। अल्लाह ताला जैसे कोई चीज़ बिखर रही है, टूट रही है, बिल्कुल अभी दिल टुकड़े टुकड़े होने वाला है, तो अल्लाह ताला ने उसको बांध लिया, उसको मजबूती अता की। और उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। ज़बरदस्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का प्लान है कि जैसे कि शेर के मुंह में अल्लाह ताला उनको भेज देता है,
وہ بہن آتی ہے اور پھر رضائی کے لیے کوئی تیار، کس کے بچہ جو ہے دودھ کسی کا نہیں پیتا ہے، یہاں تک کہ موسیٰ کو ہی بلایا جاتا ہے. اور اب دیکھیے پیلس کے اندر دشمن کی گود میں پل رہا ہے کمپلیٹ سیکیورٹی کے ساتھ. گرین کارڈ مل گیا اب ان کو، ماں، بیٹے اور پورے خاندان کو. اب بہترین طریقے سے کمپلیٹ سیکیورٹی کے ساتھ جو ہے ان کی تربیت ہو رہی اور بیسٹ آف فیسلٹیز کے ساتھ ان کی نشو و نما ہو رہی. تو میری عزیز بہنوں، یہ ہے نتیجہ اگر اللہ رب العالمین پر توکل کیا جائے، اگر اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے. یہی ربطہ کے لفظ جو ہے نا قرآن میں 2 اور مقام پر بھی آئے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں ان نوجوانوں کا جو ذکر کرتا ہے جو کہ اللہ کے لیے نکلتے ہیں، اللہ پر پورا بھروسہ اور توکل کر کے. اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے سورہ کہف چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 14 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، رائٹ. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ انفال چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدر کے میدان میں جبکہ مومنین گھبرا گئے تھے، جبکہ مومنین بہت کم تھے اور دشمنان اسلام بہت زیادہ تھے، اس وقت جب ان لوگوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے دلوں کو مضبوط کیا. تو یہی ربطہ کا لفظ آتا ہے وہاں پہ بھی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو نازل کیا یہاں تک کہ مومنین کے دل جو ہے بہت مضبوط ہو گئے. اور جب اللہ تعالیٰ اس طرح کی استقامت عطا کرتا ہے نا تو کوئی مشکل نہیں نظر آتی. میری پیاری بہنوں، موسیٰ جو ہیں ایک نبی نہیں ہے، ایک عام خاتون تھی. وہ بھی جب ان کا گہرا تعلق تھا اللہ تعالیٰ سے تو ہم اور آپ، ہمارا بھی ہم گہرا تعلق، گہرا ربط اللہ تعالیٰ سے قائم کر سکتے ہیں. اگر ہم نے اللہ پر توکل کیا اور بھروسہ کیا تو ویسا ہی ہمارے لیے بھی ہماری دعائیں رنگ لائیں گی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی مدد کی. دوسری ماں جن کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وہ ہے عیسیٰ، مریم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں چیپٹر نمبر 19 سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. چیپٹر 16 ورس نمبر 16 سے لے کے ورس نمبر 36 اور دوسرے مقام پر بھی اس سٹوری کے بارے میں آتا ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک خاص شرف عطا کیا مریم علیہ السلام کو. نہ صرف یہ کہ ان کا نام قرآن میں آتا ہے بلکہ ایک پوری سورہ مریم ان کے نام سے موجود ہے. اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی. کون سی ایسی کوالٹیز تھیں جو مریم علیہ السلام میں تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف دیا. اور صرف یہی نہیں پیاری بہنوں، اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وہ ایسی واحد ہستی ہیں جن کو ایک نبی کے لقب سے بلایا جاتا ہے، عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ علیہ السلام کو جب قرآن میں بلایا جاتا ہے تو ابن مریم کے نام سے بلایا جاتا ہے، اور یہ شرف کسی اور کو نہیں حاصل ہے. اپنی والدہ کے نام سے ان کو یاد کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں. ان اللہ اصطفیٰ کی و طہر کی و اصطفیٰ کی علی نساء العالمین، کہ یہ بہت ہی بہترین صفت والی، اعلیٰ ترین اخلاق اور اعلیٰ ترین کردار والی خاتون جس کو قرآن نے قرار دیا وہ ہے مریم علیہ السلام. اور کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو ان کی حیا بہت زیادہ پسند آئی. اللہ رب العالمین کو ان کی موڈیسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ پسند آئی. جب جبرائیل علیہ السلام ایک نوجوان حسین شخص کی شکل میں ان کے سامنے آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اس کے بعد ان کی کوالٹی یہ تھی کہ وہ ایک دعا گو عورت تھی. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق، گہرا ربط، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. ہر دعا کیا ہے عزیز بہنوں؟ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہے، اللہ تعالیٰ سے کانورسیشن ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں، ہم گڑ گڑا رہے ہیں، ہم جو ہے بار بار اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں. وہ انہوں نے کیا. اور اسی تعلق سے قرآن میں بھی آتا ہے کہ جب زکریا علیہ السلام ان کے محراب میں آتے اور دیکھتے ہیں کہ یہ سارے نان سیزنل فروٹس ہیں، یہ سارے پھل ہیں جو کہ عام طور پر موجود نہیں ہیں، مارکیٹ میں موجود نہیں ہیں، جو تو کہتی ہے کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر کسی کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ قرآن کے تعلق سے مس یونیورس آف دا قرآن کہلایا جائے تو وہ ہے مریم علیہ السلام. عام طور پہ نسلیں جو ہے دیکھتی ہیں اور بڑے بڑے فخر سے دیکھتی ہیں مس یونیورس اور مس سو اینڈ سو، مس ورلڈ. مس یونیورس آف دا قرآن اگر کوئی ہے پیاری بہنوں تو وہ ہے مریم علیہ السلام. پھر تیسری وہ ہے اسماعیل. پھر سے میں آپ سے درخواست کروں گی عزیز بہنوں کہ اپنے آپ کو ہم اس صحرا میں لے جائیں جہاں پہ ماں ہاجر تھی، ہاجر علیہ السلام. اور وہ وقت جب کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جا رہے تھے، انہوں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیوں مجھے یہاں چھوڑ رہے ہو. جب آپ نے جواب نہیں دیا تو صرف ایک سوال کیا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، تو کہا پھر میرا رب مجھے رائے گاہ نہیں جانے دے گا، پھر میں اللہ پر توکل کروں گی. تو عزیز بہنوں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کچھ ہی وقت کے بعد کھانا پینا، کھجور پانی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد کا طرز عمل دیکھیے. ہاجر علیہ السلام کیا کرتی ہیں؟ وہ چاہتی تو مصلی بچھا کے یا وہیں پہ تسبیحات کرنا شروع کر سکتی تھی. وہ چاہتی تو اللہ کو دعا مانگتی بیٹھ سکتی تھی. لیکن اللہ سے دعا تو دلوں میں اور اللہ کا ذکر دل میں لیتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ ایکشن. کیسا ایکشن؟ سعی، جد و جہد کی. صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. سعی کے کتنے چکر ہیں عزیز بہنوں؟ 7 چکر. وہ چاہتی تو 1 یا 2 چکر پر بھی اکتفا کر سکتی تھی نا. 1 چکر 2 چکر کافی ہے، دیکھ لیا میں نے، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے، یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے کتنے چکر لگائے؟ کنٹینیوسلی جد و جہد. عزیز بہنوں، وہ جانتی تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے محنت ضروری ہے، کیونکہ پھل اتنا ہی ملے گا جتنا کہ ہم محنت کریں گے. وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادہ. تو عزیز بہنوں، 1 2 نہیں، 3 4 5 6 7 چکر لگاتی ہیں وہ. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے. میری عزیز بہنوں، کچھ کام ایسے ہیں جو انہوں نے نہیں کیے اور کچھ کام ایسے ہیں جو انہوں نے کیے. ہم پاز کرتے ہیں، ہاں، اس سٹوری کو ہم کچھ لمحوں کے لیے پاز کرتے ہیں اور ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ اگر میں اور آپ اس جگہ پر ہوتے تو ہم کیا کرتے. کیا ہم کمپلینز، شکایتیں، پتہ نہیں مجھے کیوں چھوڑ کر گئے میرے ہسبینڈ، پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، ایسا کوئی ہوتا ہے، ایسا کبھی چھوڑ کر جاتا ہے؟
اور اس کے بعد یہ کہ شاید رونا شروع کر دیتے. دیکھیے کتنی سمارٹ ہیں ہاجر علیہ السلام. ان کا سینس کیا کہیں گے پریزنٹ مائنڈڈ ہے وہ کتنی, کہ وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ میں جلدی سے جلدی زیادہ سے زیادہ کوشش کروں کہ کسی طرح اپنے بچے کی جان بچا لوں. اور ایک طرف وہ ڈینجرسلی تھرسٹی بیٹا ہے جو کہ کسی بھی وقت دم توڑ سکتا ہے. بس وہ بچے کو لے کر بلبلاتے بچے کو لے کر بیٹھ سکتی تھی, لیکن انہوں نے بچے کو وہاں رکھا اور فوری طور پر جو جدوجہد کر سکتی تھی وہ جدوجہد انہوں نے کی. تو عزیز بہنوں, ہم اکثر ایک فون کال, 2 فون کال, ایک مرتبہ کلاس کو چلے گئے, 2-4 مرتبہ چلے گئے, اس کے بعد نہیں سمجھ نہیں آ رہا, یا میں کر نہیں سک رہی ہوں یہ ہو رہا ہے کہ کانٹیکٹ ہی نہیں ہو رہا, یا ایڈمیشن نہیں مل رہا, یا رجسٹریشن نہیں ہو رہا. تو عزیز بہنوں, ہم شیطان کے وسوس میں آ جاتے ہیں, جبکہ ہم کو ہماری ماں ہاجر جو ہے کیا سکھاتی ہے کہ ہم ایسی قوم ہیں, ہمارے رگوں میں ایسا خون دوڑ رہا ہے جو کہ ہاجر علیہ السلام کا ہے. اور دیکھیے اس کی برکت, دیکھیے اس کا نتیجہ کیسا ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں ستجدونی انشاءاللہ, بس یوں ہی اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے کہنے کے لیے کہ ہاں میں تیار ہوں ابا جان, آپ مجھے صابر بندوں میں سے پاؤ گے. جب ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا اسماعیل علیہ السلام سے کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تو کیا جواب تھا اسماعیل علیہ السلام کا؟ ستجدونی انشاءاللہ. تو پیاری بہنوں, ستجدونی انشاءاللہ کے پیچھے ایک بڑی تحریک ہے, ایک تربیت برپا ہے. بس یوں ہی کوئی بچہ, آج اگر ہم کسی بچے سے کہہ دیں, میرے اور آپ کے بچے کی مثال لے لیں میری عزیز بہنوں آپ, اور ہم ان سے پوچھیں کہ اگر آپ اس جگہ پہ ہوتے تو آپ کیا کہتے؟ تو پیاری بہنوں, جب ماں بھلی بنتی ہے تو نسلیں بھی بھلی بنتی ہے, اور جب ماں بری بنتی ہے تو نسلیں بھی جو ہے تباہی اور بربادی کی طرف جاتی ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنائے کہ ہم کچھ نہ کچھ اس امت مسلمہ کو دے گزریں, ہم کچھ نہ کچھ دین کی خدمت ہم کریں, چاہے دنیا میں ہم کتنے بھی آگے ہوں, لیکن اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے والے بن جائیں. ہاجر علیہ السلام نے یہ مثال جو پیش کی, اس کی مثال ایسی ہے پیاری بہنوں کہ یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی زیادہ بھا گئی, اتنی زیادہ پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے ارکان جو انہوں نے کیے اس کو ایک فرض کے طور پر قرار دیا. نہ صرف یہ کہ عورتیں ان کو ایمیولیٹ کریں, نہ صرف یہ کہ عورتیں اسی طرح سے کریں جس طرح سے انہوں نے کیا, بلکہ یہ کہ مرد بھی جب تک ویسا نہیں کرتے حج جو ہے مکمل نہیں ہوتا. تو دیکھیے کتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا, کتنا بڑا آنر, کتنا بڑا شرف ان کو حاصل ہے. لیکن افسوس در افسوس ویسٹرن میڈیا اور کفار میڈیا جو ہے یہ کہتی ہے کہ اسلام نے جو ہے عورت کو کوئی مقام نہیں دیا, عورت کو جو ہے بند کر کے رکھ دیا جاتا اور اس کے پاس کوئی رائٹس نہیں ہیں. نعوذ باللہ, کون سا ایسا ازم ہے, کون سا ایسا مذہب ہے جو کہ عورت کو اتنا بڑا مقام دے؟ یہ مثال جو ہے تاریخ اس بات کی گواہ ہے
کہ ہاجر علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا. نہ صرف یہ بلکہ ہم اپنی زندگیوں کو اگر ٹٹولیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا جب ہم ان کے لیے دعا نہیں کرتے, ہے نا. نمازوں میں ہم درود شریف بھیجتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو. ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا کیونکہ راؤنڈ دا کلاک لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ظاہر ہے ان کی یاد دہانی ہو رہی ہے. تو یہ کتنا بڑا شرف میری پیاری بہنوں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. ایک ماں کی قربانی, ایک عورت. میری پیاری بہنوں, آپ میں سے ہر کوئی اپنے اندر ایک تحریک رکھتی ہے. آپ کے اندر بھی وہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ہم میں سے کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ آئی ایم سو یوز لیس, مجھے ہے نا کچھ بھی نہیں آتا, میرے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے, میں تو ہمیشہ لیٹ ہو جاتی ہوں, یا میرے پاس جو ہے کوئی سکل نہیں ہے, میرا ایجوکیشن اتنا زیادہ نہیں ہے. نہیں پیاری بہنوں, اللہ کی مخلوق ہیں آپ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. آپ وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کو نیکی کا حکم کراتے ہو, برائی سے روکتے ہو اور ایمان پر قائم رہتے ہو. تو عزیز بہنوں, ہم امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دیا بہترین امت. کسی اور امت کو نہیں کہا بہترین امت, ہم کو کہا ہے بہترین امت. تو ہم آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں, ابو ایوریج ہیں, بورن ٹو بی لیڈرز ہیں. ناٹ ان دا سینس آف پرائڈ. میں بالکل آج یہ کہہ رہی ہوں, تکبرانہ طور پر نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے لیڈرز کی حیثیت سے پیدا کیا ہے, کیونکہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم کراتے اور برائی سے روکتے ہیں. ہمارے اندر یہ فطرت ہے پیاری بہنوں, اور ہم کو یہ کرنا ہی کرنا ہے. ہر ماں اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ قوام ہے, مرد اس پر قوام ہے, یہ بات اور ہے, لیکن ماں جو ہے وہ گھر کی قوام ہے. اور جب وہ صحیح بنتی ہے تو ساری نسلیں جو ہے بہترین بنتی ہیں. پھر ایسے گھرانوں سے میری پیاری بہنوں صلاح الدین الایوبی جیسے عظیم ہستیاں پیدا ہوتی ہیں, امام ملک رحمہ اللہ, امام شافعی, امام ابو حنیفہ جیسے عظیم شخصیتیں جو ہے جنم لیتی ہیں. تو عزیز بہنوں, اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہترین امت کا لقب جو دیا ہے, اس کو ہم کو ذہن میں بٹھانا ہے. اور ہم جب یہاں سے جائیں تو ہم یہ ذہن نشین کر کے جائیں کہ مجھے اپنا رول ادا کرنا ہے. ہم میں سے ہر کوئی نہ کوئی سکل رکھتی ہے, کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ رکھتی ہے. کام کیا ہے ہمارا کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں, اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ مجھے بتا کہ میں کیا کروں تیرے دین کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کا علم اور شعور دے, مجھے استعمال کر لے اپنے لیے. اللہ تعالیٰ میرے ٹیلنٹ کو, میری بہنوں جو ڈاکٹرز, انجینئرز, آرکیٹیکٹس اور جتنی بھی بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہیں, تھوڑا وقت اللہ کے لیے ضرور نکالیں. ہم مہینے میں ایک دن فی سبیل اللہ میں علاج کروں گی, ڈاکٹرز کہیں, میتھمیٹیشنز یہ کہیں مہینے میں ایک دن میں فی سبیل اللہ پڑھاؤں گی تاکہ امت کے بچوں کا فائدہ ہو. امت کا فائدہ میرا فائدہ ہے, اور یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بھی لکھے گا انشاءاللہ. پھر تو پیاری بہنوں, ہم یہ بات لے کر اٹھیں یہاں سے کہ ہم وہ بہترین امت ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم کراتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں اور ایمان پر قائم رہتے ہیں. تو ہم ٹٹولیں اپنے آپ کو کہ میرے اندر کیا سکل ہے, کیا کوالٹی ہے, کیا ایکسیپشنل ہے, کیسے میں اللہ کے راہ میں اس کو استعمال کر سکتی ہوں. ہم میں سے کوئی بہنیں شاید اچھا بولتی ہوں گی,
تو وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. کچھ بہنیں لکھتی ہوں گی اچھا, وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. کوئی بہن کسی اور کام میں جو ہے بہت زیادہ ماہر ہے, مہارت حاصل کرتی ہے, جس کو جو بھی آتا ہے. لیکن اللہ کی راہ میں جب ہم کرنے والے بن جائیں گے, اللہ تعالیٰ ہماری اس کوالٹی کو اور بڑھاتا ہے اور اس کو 4 چاند لگا دیتا ہے. پیاری بہنوں, تو ہم اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں. تو یہ 3 مائیں جو ہے ان کا ذکر, اور اس سے ہم جائزہ لیں کہ ہمارا کیا طرز عمل ہوتا اگرچہ ہم ان کی جگہ پر ہوتے. اب 2 اہم سوالات پیاری بہنوں, اس کے بعد میں چند گولڈن رولز کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کروں گی. ایک سوال تو یہ کہ ہماری جو لیگیسی ہے, ہمارا جو دستور ہے, ہمارا جو قانون ہے, اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے, دین کے اعتبار سے اور ایون امت مسلمہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ماں کی تربیت اور تعلیم ہونی چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ہونی چاہیے؟ ہاتھ اونچا کیجئے. رائٹ, جزاک اللہ. آپ مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر بننے کے لیے کتنے سال کی ٹریننگ لینی ہوتی ہے؟ MBBS ڈاکٹر کے لیے 5 سال, رائٹ. اس کے بعد اگر کسی کو جو ہے پوسٹ گریجویشن کرنا ہے, جیسے گائنوکالوجسٹ یا آسٹروٹیشن یا آرتھوپیڈک ڈاکٹر یا پیڈیاٹریشنز کرنا ہے, تو اس کے لیے کتنا ہوگا اور ٹریننگ؟ 2-4 سال اور, رائٹ. تو ٹوٹل کتنے سال کی ٹریننگ ہو گئی ایک اچھا پیڈیاٹرک بننے کے لیے؟ 5 اور 4 8-9 سال کی ٹریننگ کے بعد جو ہے ایک اچھی گائنوکالوجسٹ یا ایک اچھا ڈاکٹر بنتا ہے, یا ایک اچھا انجینئر یا آرکیٹیکٹ یا جو بھی پروفیشن, ایک میتھمیٹیشین یا جو بھی ہوتا ہے. اگرچہ ایک گائنوکالوجسٹ ایک غلطی کرتی ہے یا ایک پیڈیاٹریشین اگر ایک غلطی کرتا ہے, تو کیا ہوتا ہے عزیز بہنوں؟ میڈیسن میں اگر ڈاکٹرز کوئی غلطی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بچے کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے نا, ویری ڈینجرس اٹ کین بی. اور اسی لیے کیا کرتے ہیں, بہت سارے ٹیسٹ اور ایگزامینیشنز ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر جب تک بنتے ہیں ان کی پوری ٹریننگ ہو جائے تاکہ وہ غلطیاں نہ کریں اور وہ انسان کی جان سے کھلواڑ نہ کریں, رائٹ. لیکن ایک ماں بننے سے پہلے کتنے سال کی ٹریننگ اس کو دی جاتی ہے؟ ٹریننگ دی جاتی ہے. کیا یہ ضروری نہیں کہ ایک ماں بننے سے پہلے اس کی ٹریننگ کی جائے؟ ورنہ یہ کہ اگر وہ بچے کی پرورش میں غلطی کرتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پیاری بہنوں؟ نسلوں کی تباہی و بربادی. ایک بچے کی اگر صحیح نشو نما نہیں ہوتی ہے تو سوچئے وہ بڑا بن کے کیا بن سکتا ہے. وہ سوسائٹی کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ بھی بن سکتا ہے, وہ معاشرے کو تباہ و برباد بھی, اور وہ عام طور پر پوری اخلاقی جو ہے بربادی بھی آ سکتی ہے اس کی وجہ سے. یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ اس ماں کی تربیت نہیں ہوئی. اور تربیت کا سب سے پہلا مرحلہ میری پیاری بہنوں یہ ہے کہ اسٹرنجنٹ اسٹڈی آف دا قرآن کیا جائے. اسٹرنجنٹ اسٹڈی کو کیا کہیں گے؟ بہت سیریس اسٹڈی قرآن کی. یہ نہیں کہ صرف پڑھا جا رہا ہے اور حلق سے نیچے بھی نہیں اتر رہا ہے. قرات تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہے. بے شک اس کو بغیر سمجھے پڑھنے کا بھی اجر ہم کو ملے گا, اللہ تعالیٰ اس کی بھی برکتیں ہم کو دے گا. لیکن جب تک ہم سمجھیں گے نہیں, اور اللہ کا فضل ہے آپ لوگ فیضیاب ہو سکتے ہیں, اتنے سارے قرآن کورسز ہیں الحمدللہ, اتنی ساری مجالسیں ہیں,
آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک اسٹرنجنٹ اسٹڈی ہونی چاہیے قرآن کی نکاح سے قبل. کیسی؟ کور ٹو کور، سورہ فاتحہ سے لے کے ناس تک پورا کے پورا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کلام نازل کیا ہے، میرے لیے قرآن نازل کیا ہے. جب تک میں یہ نہیں پڑھتی مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرے لیے ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ تو یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے عزیز بہنوں. دوسرا اہم سوال عزیز بہنوں وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے بہترین رول ماڈل کون ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سب سے اعلیٰ ترین بیسٹ رول ماڈل جس کو کہا جائے گا کون ہے؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں اگر پوچھتی ہوں نا میری پیاری بہنوں آپ لوگوں میں سے کون ہے جو اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو بنانا چاہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، تو کیا جواب ہوگا؟ ہم سب اپنا ہاتھ اونچا کریں گے، ہے نا؟ انشاءاللہ ہم چاہیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلیں ویسی ہی بنائے انشاءاللہ. لیکن آئیے ہم جائزہ لیں ہمارے طرز عمل کا بھی. دیکھیے جب ہم کفار کا دیکھا دیکھی کرتے ہیں تو رزلٹ کیا ہوگا؟ کافروں جیسا ہی ہوگا نا. جب ہم مغرب کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں تو رزلٹ کیا ہوگا؟ بالکل مغرب کے جیسی، ان کی اولادیں جیسی ہے ویسی ہی ہماری اولادیں ہوں گی. کفر کو اگر ہم نے رول ماڈل بنایا تو ویسی اولادیں ہوں گی جیسے کافروں کی اولادیں ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں جو ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہوں تو ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ ہم کو ان کا ہی طرز عمل اپنانا ہوگا. we'll have to break the پیٹرن کو بریک کرنا پڑے گا. اگر آج تک ایسا ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے کفار کی دیکھا دیکھی کر رہے ہیں یا مغرب کی دیکھا دیکھی کر رہے ہیں تو ہم کو کٹ کرنا ہوگا، ہم کو بریک کرنا ہوگا پیٹرن کو، اور اس پیٹرن کو اپنانا پڑے گا جس پیٹرن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا. تبھی جا کر ایسی نسلیں وجود میں آئیں گی جو کہ لیڈرز ہوں گی، جو کہ بیسٹ آف کریشن ہوگی، جو کہ بہترین جو ہے انسانیت کو وجود میں لائیں گی. تو یہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، غرض یہ کہ ہماری ہر شے ویسی ہو جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. دیکھیے البرٹ آئنسٹائن کا یہ کوٹ ہے، وہ کہتے ہیں and I quote him, the fallacy is insanity is that you do the same thing over and over again and you expect different results. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹوپیڈیٹی یہ ہے، یعنی کہ یہ حماقت ہے، بیوقوفی ہے یہ کہ آپ کا طرز عمل کچھ اور ہو اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کچھ اور نکلے. یعنی بیج تو بوئے آم کے، بیج تو بوئے مرچ کے، لیکن سوچ رہے ہیں کہ آم کی گٹلیاں آئیں گی، آم کا درخت کھڑے ہوگا. یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن تو نہیں ہے. تو عزیز بہنوں، چاہے وہ مغربی تہذیب ہو یا وہ کفر کی تہذیب ہو، تہذیب ہماری سب سے زیادہ اعلیٰ اور بہترین ہے، جس کو کہ قرآن میں بالکل اللہ تعالیٰ نے واضح کیا. کون سا ایسا ازم ہے، کون سی ایسی تہذیب ہے جو سکھاتی ہے کہ والدین کے روم میں جانے سے پہلے بچے دستک دیں اور اجازت لیں. اتنی پیور پاک اور صاف تہذیب ہے جو اسلام نے ہم کو دی ہے، لیکن ہم دوسری تہذیبوں کے دیوانے ہوئے چلے جا رہے ہیں.
تو علامہ اقبال نے بالکل ٹھیک کہا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹ ہے، نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ صرف یہ نگوں کی ریزہ، صرف چونکا دینے والی چیز ہے یہ کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کا معیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ تو ان کا آشیانہ جو ہے اتنا نازک ہے کہ وہ خود ٹاپل ہو چکا ہے۔ آج ویسٹ میں وہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں کہ فیملی سسٹم ہونا چاہیے، بنیادیں مضبوط ہونی چاہیے، لیکن افسوس در افسوس کس طرف یہ 21 سینچری میں ہم کہاں جا رہے ہیں، جبکہ ایک بچے کو یہ بالکل فریڈم دیا جا رہا ہے کہ آج وہ چاہے تو بلی بن سکتا ہے، کل وہ چاہے تو ایک گھوڑا بن سکتا ہے، اور کوئی فرق بھی باقی نہیں رہا ہے، اعوذ باللہ۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ ایتھیزم، LGBTQ اور پورنوگرافی، آبسینٹی، یہ سارے یہ جو ہے خرافات جنہوں نے گھیرا ہے آج کے دور کے نوجوانوں کو، اس سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، کیونکہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو میری پیاری بہنوں ایسا نہ ہو کہ پھر ہم کو خون کے آنسو رونا پڑے آنے والی نسلوں کے لیے۔ آج بھی وقت ہے ہم اپنے آپ کو غفلت سے بیدار کریں، اور قرآن ہم کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ہی ہے میری پیاری بہنوں۔ ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑ کر غفلت سے بیدار کریں اور ہم بالکل آگاہ ہو جائیں، اور ہم اپنی نسلوں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے فیملیز کو، اپنے جنریشنز کو بچانے کی پوری جد و جہد کریں۔ آخر میں میری پیاری بہنوں چند گولڈن رولز ABC کی شکل میں دے رہی ہوں تاکہ وہ یاد دہانی ہو جائے۔ جو ہم نے 3 کو دیکھا، ماؤں کو دیکھا، اسی کی روشنی میں کون سی ایسی کوالٹیز ہیں جن کو ہم اپنائیں۔ سب سے پہلا تو ہم نے دیکھا گہرا تعلق، A فار اللہ سینٹرڈ، کہ ہم ہر معاملے میں یہ سوچیں کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ مجھ سے کیسے راضی ہوگا۔ ہر قدم پر ہمارا سوال اپنے آپ سے یہ ہو کہ کیا میرے اس طرز عمل سے اللہ راضی ہے؟ اگر وہ راضی ہے تو میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ چاہے دنیا کا کتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے میں اس سے پیچھے ہٹ جاؤں گی۔ B تو پہلا کیا ہے؟ A از اللہ سینٹرڈ، یعنی تعلق باللہ اسٹرانگ ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو ہم اپنائیں۔ B بیگر مینٹالٹی نہ ہو۔ عزیز بہنوں، بیگر مینٹالٹی کیا ہوتی ہے؟ ہم میں سے ہر کسی کی اتنی ساری خواہشیں، اتنی ساری تمنائیں کہ مجھے روپیہ، پیسہ، گفٹس، ہر چیز ملے، اور اس سے بڑھ چڑھ کر اور ایک فتنہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میری تعریفیں ہوں۔ تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہو گیا ہے؟ ایٹیٹیوڈ کو کیا کہیں گے؟ ہمارا طرز عمل کیسا ہو گیا ہے؟ یہ ہمارا امیج ہو گیا ہے آج، اسپیشلی ہم ماؤں، بہنوں اور خواتین کا، کہ مانگ رہی ہیں، جھولی پھیلائے ہوئے ہے کہ دے دو، مجھے تھوڑی تعریف کر دو، اور اچھا بول دو، اور ریکگنیشن اور امپورٹنس ملے۔ میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، میں نے اتنے سارے کام، یہ ریسیپی میں نے تو بتائی تھی، یہ ریسیپی ہاں میں نے اس کی تربیت کی، اسی لیے تو ایسا ہوا۔ تو یہ میری پیاری بہنوں بہت بڑا فتنہ ہے، اور پھر یہ نسل در نسل چلتا جاتا ہے۔ تو بیگر مینٹالٹی سے باہر نکل کر ہم کو ایمپاورڈ مینٹالٹی حاصل کرنا ہے۔ کیسی ایمپاورڈ مینٹالٹی ہوگی؟ کہ ہم دینے والے بن جائیں، ہم جو ہے
دوسروں کو دینے والے بن جائیں. ہم یہ سوچیں کہ اللہ مجھے دینے والا ہے میرا اجر. اس دنیا میں نہیں چاہیے مجھے. میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر چیز کا اجر دے, اور وہ تو دیتا ہی ہے میری پیاری بہنوں. تو ہم اس مینٹالٹی سے باہر آ جائیں. تو بیگر مینٹالٹی ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ مینٹالٹی ہے, کیونکہ اس میں ہم کو نا بیچارہ بنا کے رکھ دیتی ہے. ہر لمحہ یہی انتظار کہ شاید میرے شوہر میری تعریف کر جائیں, شاید میری امی تعریف کریں, شاید میرے فرینڈ سرکل میں میرا ذکر ہو, اور اس پر سونے پر سہاگا ہے سوشل میڈیا جو ہے, نمبر آف لائکس, نمبر آف فیورز, نمبر نہ کاؤنٹنگ نمبرز کو اتنا زیادہ امپورٹنس جو دیا جا رہا ہے, تو یہ اور بھی زیادہ خرافات اس کی وجہ سے ہے. تو ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں پیاری بہنوں. سی, اے بی ہو گیا, سی کیا؟ کرسٹل کلیئر ویژن. ویژن کے بارے میں آپ جانتے ہیں. ویژن یہ ہے کہ آج سے 10 سال, 20 سال, 50 سال, 70 سال بعد میں اپنے آپ کو کیسا دیکھتی ہوں, یا مرنے کے بعد مجھے لوگ کیسے یاد کریں گے. آج سے 20 سال بعد میں اپنے آپ کو کیسا تصور کرتی ہوں. میرا گھر کیسا ہوگا. گھر کے معنی یہ نہیں کہ میرا ولا اور میری کار اور میرے بنگلہ اور جائیداد, یہ نہیں بہنوں, بلکہ میرا گھر یعنی میرے لوگ جن کو میں نے تربیت دی ہوں. میرے لوگ کیا وہ اللہ والے ہوں گے؟ کیا وہ امت مسلمہ کے لیے کچھ اچھا بھلا کیا ہوگا انہوں نے؟ تو کیسا ورثہ میں, کیا لیگیسی میں چھوڑ رہی ہوں اس دنیا میں. آپ کو ایک مثال دیتی ہوں میں ہیلن کیلر کی. ہیلن کیلر کے بارے میں آپ نے سنا ہے؟ ہیلن کیلر جو تھی, جب ان کی پیدائش ہوئی تھی, ان کے 3 سینسز کم تھے, یعنی کہ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی, وہ سن نہیں سکتی تھی, اور وہ بول نہیں سکتی تھی. تو آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ان کا کیسا حشر ہوگا, کتنی ہیلپ لیس, کتنی والنریبل وہ اپنے آپ کو محسوس کرتی ہوں گی. لیکن ٹریننگ اور تربیہ کے ذریعے ان کی جب وہ ایک بہت جو ہے بہت سوشلی اویئر بن گئیں, جب ان کی تربیت ہوئی, اور ایک بہت بڑی فلینتھروپسٹ, ایک رائٹر, بہت زیادہ سوسائٹی میں انہوں نے سوشل کام بھی کیا. انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا کیا اس سے بدتر کوئی ایسی چیز ہے, یعنی اندھے ہونے سے, از دیر اینی تھنگ ورس دین بینگ بلائنڈ, نابینا ہونے سے بدتر کوئی اور چیز ہے کیا, ان سے پوچھا انٹرویور نے. تو کہتی ہیں having eyesight with no vision is worse than being blind. مانی یہ کہ آپ کے پاس آئی سائٹ تو ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن آپ کے پاس اگر ویژن نہیں ہے تو آپ اس اندھے انسان سے بدتر ہیں. پھر کہ آنکھیں تو ہیں لیکن آپ کے پاس ویژن نہیں ہے. تو ویژن یہ ہے کہ آج سے 5 سال, 10 سال, 20 سال, 70 سال بعد کے حالات کو دیکھنا. آج جو میں بیج بو رہی ہوں, آج جو میں اچھی تربیت دے رہی ہوں اپنے بچے کو, اس کا پھل مجھے 70 سال بعد ملے گا. ٹیچرز آج جو پڑھاتی ہیں کلاس میں, 20 سال بعد وہ پروڈکٹ تیار ہوتا ہے پیاری بہنوں. تو یہ ہے ویژن. سو سی از فار کرسٹل کلیئر ویژن, کہ آپ کا ویژن کیا ہے, آپ کیا کرنا چاہتی ہیں اپنی زندگی کے ساتھ. آپ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہ ایک مقصد کے تحت بھیجا. پھر ڈی stands for deep rooted faith, یعنی کہ بہت گہرا ایمان. اور ہم یہ کیسے حاصل کریں گے گہرائی ایمان کی؟ کانسٹنٹ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن, اللہ تعالیٰ کے رسول سے کنیکشن, اچھے لٹریچر سے کنیکشن,
اچھے لیکچرز سے کنیکشن، اور آج تو کتنا زیادہ مواد موجود ہے عزیز بہنوں، جو گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتی ہیں، آن لائن کورسز موجود ہے قرآن سے ریلیٹڈ. اور تو اپنے آپ کو جو پوائنٹ ہے میرا وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو انرچ کرنا، امپاور کرنا اور اپنے آپ کو انرجائز کرنا اچھے مواد کو حاصل کرتے ہوئے. دیکھیے ایک فارمولا ہے، گاربیج ان گاربیج آؤٹ. یعنی کیا ہے؟ گاربیج کچرا، گندگی اگر اندر جاتی ہے تو گندگی سے ہی لبریز ہو جائیں گے ہم، اور گندگی ہی باہر آئے گی. لیکن اگر اچھا مواد اندر جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم جو ہے ایمان سے، اچھے لٹریچر سے فیضیاب ہوں گے، اور وہی چیز ہم دیں گے اپنی نسلوں کو. لیکن اگر ہر وقت گانا بجانا، گندگی جو ہے وہی شیطان، وہ جو ہے نا ایڈیٹ باکس جو ہے گھر میں، اگر وہی آن ہے آل دا ٹائم، اور موویز پہ موویز دیکھے جا رہے ہیں، اور گندگی اگر ذہن میں جا رہی ہے، تو پھر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کیا چیز باہر نکلنے والی ہے. سو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ گاربیج اگر اندر جائے گا تو گاربیج ہی باہر نکلے گا. لیکن اگر ایمان افروز اچھی چیزیں اندر جائیں گی، دیٹ از وائی یو نیڈ ٹو بی کنیکٹڈ ٹو پیپل آف دا قرآن، پیپل آف دین. اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ساتھی، اپنے دوست ایسے ہوں جو اہل علم ہوں، جو اہل قرآن ہوں، جو اہل دین ہوں، تاکہ ہمارا بھی شمار جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے. دیکھیے عزیز بہنوں، آپ جب ایک اچھی محفل سے گھر جاتی ہیں تو آپ کے ذہن کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ کیسا سوچتی ہیں آپ؟ کچھ اچھے جذبے لے کر اٹھتی ہیں نا. اور فرض کیجئے آپ ایک ایسی بڑے پارٹی میں جاتی ہیں، یا ایک اچھے خاصے ایکسٹراویگنٹ نکاح بھی نہیں بولا جائے گا اس کو، تو شادیوں میں جاتی ہیں جہاں بہت سارا کھانا ایکسٹراویگنٹ، شیطانوں کے بھائی وہاں پہ شامل ہیں نا سب، کیونکہ فضول خرچ کون ہے قرآن کہتا ہے. تو اگر آپ ایسی پارٹی میں جاتی ہیں، یا ایک کٹی پارٹی جس میں آپ صرف ہنسی مذاق بس یوں ہی مل رہے ہیں فرینڈز، اور اس میں جاتی ہیں، تو گھر پر جب جاتی ہیں تو کیسے جذبوں سے جاتی ہیں؟ آج اس نے ایسا لباس پہنا تھا، نیکسٹ ٹائم ایٹ لیسٹ مجھے اس سے اچھا لباس پہننا ہوگا نا. اس کے پاس یہ برانڈڈ پرس تھا، تو نیکسٹ ٹائم جب میں کٹی پارٹی میں جاؤں گی تو ایٹ لیسٹ اس سے تھوڑا اور ایک درجہ بہتر برانڈ کا پرس میرے پاس ہونا تو چاہیے. اس کے پاس اگر 72 انچ کا ٹی وی ہے تو میرے پاس ایٹ لیسٹ 90 انچ کا تو ہونا چاہیے. اب ہم خود چوز کریں کہ کون سے جذبے ہمارے لیے خیر خواہی کے جذبے ہیں. لیکن جب ہم قرآن کلاسز سے جاتے ہیں، جب ہم ایسی محفلوں سے جاتے ہیں، جب ہمارا تعلق نیک اور صالح اور پرہیزگار لوگوں سے ہوتا ہے، تو ہم کیسے جذبوں سے گھر جاتے ہیں؟ شکر گزاری کا جذبہ، صبر کا جذبہ کہ مجھے کچھ کر گزرنا ہے میری زندگی میں. ہم اپنے گھر والوں سے، اپنے شوہروں سے پھر ہم اور اچھا برتاؤ کریں گے، کیونکہ ہم نے جذبے جو لے کر اٹھے وہ اچھے جذبے لے کر اٹھے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی مدد بھی آئے گی ایسے جذبوں میں. تو از empower yourself with قرآنک لٹریچر. اچھے لیکچرز سنیں ہم، تاکہ ہمارے اندر ہم جو ہے نا ایمان سے لبریز ہو جائیں. کیونکہ یو کی ناٹ پور فرام این ایمٹی جگ. آپ سمجھ رہی ہیں کہ آپ کو اپنے گھر میں رہ کر سب کو روشن خیال کرنا ہے، تو روشن خیال کیسا کریں گی جبکہ یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے؟ روشن خیال اس وقت آپ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو کر سکتی ہیں جبکہ خود یہاں روشن خیال ہوں گی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایمبیسڈر بنا کر بھیجا ہے. ہم جہاں کہیں بھی جائیں، اٹھے بیٹھے، اس گھر کو، اس مقام کو، اس جگہ کو، اس محفل کو ہم کو روشن کرنا ہے. وی آر دا ایمبیسڈرز. ہم خلیفہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا عبد بنایا ہے. ہر لمحہ
میری پیاری بہنوں یہی نہیں ہے کہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے جو ہے ہم دعوتی کام کر سکتے ہیں، بلکہ ہر اعتبار سے، ایون ہمارا حجاب، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز جو ہے دعوت ہے، اگرچہ وہ اس طریقے سے کی جائے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو ای از empower, enrich with the literature and matter جو کہ ہم کو اللہ سے قریب لے آئے۔ ایف یہ ہے کہ فرملی ہولڈ کرنا ہے، بالکل مضبوطی کے ساتھ اپنے ریموٹ کو ہولڈ کرنا ہے۔ یہ ریموٹ کیا ہے؟ اپنی ذات کا ریموٹ۔ کیسا ریموٹ؟ اکثر مائیں کہتی ہیں پاگل بنا کے رکھ دیا میرے بچوں نے مجھے۔ سنا ہے یہ جملہ؟ پاگل بنا کے رکھ دیا مجھے۔ آپ سوچئے کتنا بڑا جملہ ہے عزیز بہنوں، بڑے شیطانی بچے ہیں یہ، نعوذ باللہ، کبھی بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ پتہ نہیں کون سی وقت جو ہے دعا کی گھڑی ہو اور وہ قبول ہو جائے، اللہ نہ کرے کبھی۔ تو ہمارا ریموٹ جو ہے ہمارے کنٹرول میں رہے۔ ایسا کہنے سے کیا ہوگا بچوں کے تعلق سے کہ پاگل بنا کے رکھ دیا، دے ڈرائیو می کریزی۔ مطلب آپ نے ان بچوں کو اتنا اختیار دیا کہ وہ آپ کو پاگل بنائیں، یعنی سوچئے کہ وہ آگے چل کے کیا کریں گے پھر۔ تو یہ غلط ہے، ہم ان کو بتائیں، ہم ان کو اس طرح کے کلمات نہ کہیں، اور یہ ہماری بھی سائیکالوجی کے ساتھ ایک کھلواڑ ہو جاتا ہے۔ کیا سچ مچ وہ بچہ یہ کر سکتا ہے؟ نہیں، کنٹرول میں ہوں، مجھے کنٹرول کرنا ہے اس کو۔ تو ہمارا ریموٹ جو ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہو اور کنٹرول میں ہو۔ ایک فون آ گیا اور کسی نے بہت تعریف کر دی تو ہم اتنے زیادہ پھولے نہیں سماتے۔ دوسرا فون کال آ گیا اور ہمارے شوہر نے یا کسی اور نے کچھ کہہ دیا کہ تم ایسی ہو، تم نے ویسا کیا، تمہاری یہ غلطی، تو 3 دن ہم ٹارمٹائز ہو جاتے ہیں، 3 دن ہم کھانا نہیں کھا رہے، کچھ نہیں، اور رو رہے۔ ہونا چاہیے ایسا؟ اسٹرانگ مومنہ تو وہ ہے جو کہنا ہے کہے۔ مجھے پتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں اللہ کی اطاعت کر رہی ہوں، اور میرا پاور کہاں سے آتا ہے، مجھے قوت کہاں سے ملتی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، رائٹ؟ مجھے قوت کہاں سے حاصل کرنی ہے؟ نہ کہ یہ 2 الفاظ تعریفوں کے جس سے کہ میں اتنی زیادہ جو ہے پھولے نہیں سماتی، اور نہ ہی یہ 2 الفاظ کرٹیسزم کے۔ ٹھیک ہے، کرٹیسزم کیا، اوکے، میں اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم فنکشن ہی نہیں کر سکتے ہیں اور ہم جو ہے بالکل سٹرائک پہ آ جاتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سک رہی۔ وہ بچے بھی پھر سفر کر رہے ہیں، گھر بھی سفر کر رہا ہے۔ تو اعوذ باللہ پیاری بہنوں، ہم اپنا ریموٹ اپنے کنٹرول میں رکھیں کہ مجھے جب خوش ہونا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ میں کیوں خوش ہو رہی ہوں، اور میں خوش ہوں گی ایک وجہ سے، اور میں غم بھی کروں گی ایک وجہ سے۔ میرا ریموٹ میرے ہاتھ میں ہے۔ EFG گولڈن رول یہ ہے عزیز بہنوں کہ ہم ایک بہترین لیگیسی کا خواب رکھیں کہ کم سے کم مجھے امت مسلمہ کو ایک اچھا شخص تو دینا ہی ہے میری نسلوں سے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بٹ کم سے کم ایک جو ہے مجھے ورثے میں اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے، جیسے کہ مریم علیہ السلام نے کیا تھا، اس طرح سے مجھے کرنا ہے۔ کم سے کم خواب تو رکھیں، کم سے کم دعائیں تو کیے، اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ اور وہ دن دور نہیں جب کہ اس سرزمین سے، جیسے کہ ڈاکٹر نکھت نے ابھی بتایا کہ یہاں سے بہت سے علماء ہو گزرے ہیں، تو یہاں کا تو دستور ہے، تو انشاءاللہ اگر ہماری خواہشیں ہیں، اگر ہم دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ دن ضرور دکھائے گا جب کہ اس سرزمین سے بہت سارے ایسے ٹریجرز اور ایسے علماء اور ایسے سائنسدان اور ایسے میتھمیٹیشین اور بیسٹ آف دا لیڈرز یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ ذرا پردار انشاءاللہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ۔ EFGHI
लास्ट जो है आय जो है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक शय है हमारे अंदर। फिरौन को जानते हैं हम, राइट? एक है दूसरा मिनी फिरौन। मिनी फिरौन यानी क्या? ये छोटा सा फिरौन। कहाँ है वो? यहाँ अंदर। आई मी माई सेल्फ वाला फिरौन, मैंने किया। मैं दिन में से सुबह से लेकर रात तक बहनों हम जायज़ा लें कितनी मर्तबा हम अपने आप का जिक्र करते हैं, ये मेरा है, वो मेरा है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये मैंने किया, वो मैंने किया। तो ये मैं जो है ना, इसको, ये एक दरिंदा है हमारे अंदर। इसको कहेंगे कि एक बीस्ट यू नो, एक दरिंदा, एक ऐसा शैतान, एक मिनी फिरौन जिसको हमको अच्छी तरह से कुव्वत से बांध के रखना है। इसको जब हम बांधेंगे तो हमारी तरक्की मुमकिन है, क्योंकि हर चीज़ में ये शैतान जो है ना सामने ले आता है अपने आप को, और इसकी वजह से घर जो है तबाह हो रहे हैं और रिश्ते टूट रहे हैं, डिवोर्स इज ऑन द इंक्रीज, और कितने ज़्यादा खुराफात इसकी वजह से हो रहे हैं। तो इस आई मी माई सेल्फ को, इस बीस्ट को हम बांध के रखें, और इससे ज़्यादा अगर बेहतर है हम उसको है ना, उसको ज़िबा कर डालें हम, क्योंकि ये अगर होगा तो इंशाल्लाह हम जो है फिर वैसी बनेंगी जैसे कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और ये और सहाबियात जैसे अखलाक और किरदार हमारा होगा, अगरचे हमने खालिस अल्लाह के लिए करना शुरू कर दिया, ना कि मेरे लिए, ना कि मैंने किया, बल्कि खालिस अल्लाह के लिए हमारा हर काम हो। अजीज़ बहनों, तो मेरी प्यारी बहनों, हम जानते हैं कि इस्लाम शरीयती कानून है यहाँ पे, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस मकसद के लिए ये मुल्क बना, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इस्तेमाल करे कि दोबारा अल्लाह ताला इस मुल्क में बिल्कुल आला तरीन तरीके से जो है दीन इस्लाम कायम हो जाए, और न सिर्फ ये कि कायम हो बल्कि पाकिस्तान एक रोशन चिराग हो जाए तमाम ममालिक में, वेदर इट इज़ द ईस्ट और द वेस्ट, बल्कि सबसे ज़्यादा पावरफुल नेशन बन जाए इंशाअल्लाह। वक़ूलु क़ौली हाज़ा इन्नहु वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। आप सब अपनी नशिस्तों पे रहेंगे, भी क्वेश्चन आंसर सेशन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदीबा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को 5 टाइम नमाजी बनाने के लिए हम क्या कोशिश कर सकती हैं कि हमारे बच्चे 5 टाइम नमाजी बन जाएं? बहन का जो सवाल है नमाज के ताल्लुक़ से, अगर घराना और घर में अगर बचपन से, देखिए बचपन से जब घर में माएँ बहनें तमाम अफराद घर के माँ बाप स्पेशली नमाज पढ़ते होंगे तो इंशाअल्लाह साथ ही साथ वो बच्चों को लेकर भी पढ़ेंगे, तो ये बेहतरीन रोल मॉडलिंग होती है। एक सवाल मैं आपसे करूँगी, ये कि बच्चे की तरबियत कब से शुरू होती है? क्या उम्र से बच्चों की तरबियत शुरू होनी चाहिए? 7? किसी ने कहा 7 साल। 4, 2, गोद से, यानी बच्चा जब पैदा होता है उस वक्त, बचपन से, यानी कि वो कह रही है गोद से, प्रेगनेंसी से। वेरी गुड। और हाँ, तो आपने जाकिर का जवाब सुना है। ओके, देखिए बच्चों की तरबियत उस वक्त शुरू होती है जब आप अपना लाइफ पार्टनर चुनती हैं। जब लाइफ पार्टनर का इंतखाब किया, बच्चे की तरबियत उस वक्त से शुरू हुई। क्या ये शख्स मेरे बच्चों के बाप बनने के लायक है? क्या ये लड़की मेरे बच्चों की माँ बनने लायक है? अगर ये सवाल का जवाब दिया जाए, अगर इसमें तसल्ली बख्श जवाब मिले तो आगे बढ़ना चाहिए, वरना ये कि ऐसे शख्स से रिश्ता नहीं किया जाए। तो तरबियत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसमें आसानी उसी वक्त होगी जबकि माँ और बाप दोनों का मिशन एक होगा। माँ और बाप दोनों का मिशन अगर एक होता है तो तरबियत भी आसान हो जाती है। आप अंदाज़ा लगाइए एक ऐसे फ़्लाइट का जिसमें फ़्लाइट
इंजीनियर जो है वो ये सोच रहा है कि मुझे जाना है कराची, और पायलट ये सोच रहा है कि मुझे जाना है लाहौर। तो कितना कंफ्यूजन होगा उस एयरप्लेन के अंदर, राइट? इसी तरह से अगर बाप कुछ और मिशन रखता है और माँ कुछ और मिशन रखती है तो जाहिर है कि गाड़ी आगे चलने में बहुत परेशानी होती है। डिफरेंसेस तो होंगे मियाँ बीवी में, लेकिन कम से कम चंद मिशन अल्लाह की रज़ा के लिए मर मिटना, अल्लाह की रज़ा के लिए करना, एटलीस्ट एक मेन ऑब्जेक्टिव जो है तो कम से कम वो ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए। तो बेसिकली ये है कि घर में रोल मॉडलिंग से बच्चे नमाज सीखते हैं, और इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि दुआ की जाए, निकाह के पहले से ही सौले नस्लों की दुआ की जाए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें कामयाबी देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ है, जिस घर में बच्चे नमाज नहीं पढ़ते हैं, वो बड़े हो चुके हैं, तो उनको जो है मोटिवेशन के ज़रिए, इंस्पिरेशन के ज़रिए प्यार से उनको दिखाया जाए, ना कि मारपीट की जाए। प्यार से और मोटिवेशनल लेक्चर्स और शॉर्ट वीडियोस दिखाकर ये काम किया जा सकता है। आपने जबकि इतने दिनों तक नमाज नहीं पढ़ी, ऑल ऑफ अ सडन आप आज दीनदार हो गए, आप ये नहीं तसव्वुर कर सकते कि बच्चा भी नमाज पढ़ना शुरू कर दे। तो वक्त लगेगा इस बात को, लेकिन पहले हमें एक अच्छी बॉन्ड तैयार करना है बच्चों के साथ, प्यार और मोहब्बत की, और उसके बाद उनको करेक्ट करना है। तो रिमेंबर, कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। कनेक्ट करना चाहिए बच्चे से, उसके बाद उसको करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि खाली करेक्शन अगर करेंगे तो बच्चा डर के मारे तो आज पढ़ेगा, लेकिन उसके दिल में नमाज की जो रूह है वो पैदा नहीं होगी। सो होप दैट हेल्प्स। जज़ाकिल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा दावा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि जन्नत में जाने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें वादावासो बिल हक भी है। तो हम हाउस वाइफ्स जो हैं वो बाहर निकल के तो दावा नहीं कर सकती, तो घर में अगर उलमा के लेक्चर्स वगैरह कर लें तो वो काफ़ी है। बहन का सवाल ये है कि सूरतुल अस्र के मुताबिक 4 बातों पर अमल करना ज़रूरी है, चारों सब्जेक्ट्स में पास होना जो है ज़रूरी है। तो वतवासो बिल हक़ अगर हम नहीं करते हैं तो क्या हम घर में बैठे बैठे जितना भी कर सकते हैं? बिल्कुल बहन, हर किसी को तो ये मौका और ये जो है मौका हासिल नहीं है कि जाकर इंटरेक्शन करें, लेकिन जिसको हासिल है कम से कम वो ये करे। और आज ऑनलाइन के दौर में दुनिया जो है वो मुट्ठी में है, तो अभी वो शिकायत बाकी ही नहीं रही कि हम नॉन मुस्लिम्स के साथ हमारा इंटरेक्शन नहीं होता है। इस्लाह भी कर सकते हैं, दावा भी कर सकते हैं। कम से कम किसी गैर मुसलमान को एक बुक ही दे देना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कुरान जो है किसी को दे देना, एक फ्लायर किसी को दे देना, ये भी जो है एक दावत है। तो दावत जो है इट कैन बी डन इन वेरियस फॉर्म्स, बहुत सारे तौर तरीके हो सकता है। जिसकी जैसी हैसियत है वो वैसा करे। अल्लाह ताला हमारी नीयतों को, हमारी तड़प को देखता है, हमारी कोशिशों को देखता है। अगर हमारी कोशिश ये है और सच्ची दिल से हम चाहते, अल्लाह खुद हमारे लिए रास्ते फराहम कर देगा। जज़ाकल्लाहु खैरन। नाज़रीन, फ़रहत नाइक साहिबा की तरफ से जो पहले एक स्पीच की गई सियालकोट में, उस पर बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि फ़रहत नाइक साहिबा भी माशाल्लाह डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की तरह बहुत अच्छी मौलमा है, बहुत अच्छी स्कॉलर हैं, और बहुत से लोगों ने बहुत तारीफ़ें की और बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा कि हमें अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया और बहुत जामिया और इंफॉर्मेटिव उनकी स्पीच थी, उनका खिताब था। लेकिन नाज़रीन, कुछ हासिदीन, कुछ बुक्स रखने वाले, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से हसद रखने वाले ऐसे थे जिन्होंने इस पर तनकीद भी की। उन्होंने कहा कि क्या इस्लाम में औरत की आवाज़ जो है वो नामहरम सुन सकता है? डॉक्टर ज़ाकिर नाइक तो बड़ी बातें करते हैं, तो अब उनकी वाइफ किस तरह से अपना बयान या अपना खिताब नशर कर सकती हैं या इसकी इजाज़त दे सकती हैं? तो नाज़रीन, ये वही हासिदीन और वही डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से बुक्स रखने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि औरतों को सामने बैठकर उनसे बात करना भी जायज़ है। वही हैं जो कहते हैं औरतों से हाथ मिलाना भी जायज़ है। ये वही हैं जो कहते हैं कि औरत को मेकअप करके टाइट कपड़े पहनकर
کیمرے کے سامنے بیٹھنا بھی جائز ہے. یہ وہی ہیں جو قاسم علی شاہ صاحب جیسے یا اقرار الحسن جیسے لوگ ہیں. اور ناظرین، جب ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ عورت میک اپ کر کے 2 گھنٹے اور صرف ایک نیوز دینے کے لیے ٹائٹ کپڑے پہن کر ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتی ہے اور اپنے آپ پورا کا پورا اس کا جسم اس کا چہرہ جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ غلط بات ہے. اس سے منفی خیالات آتے ہیں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں، جو کہ سراسر اسلام کے مطابق درست نہیں ہے. تو ناظرین، تب یہ لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جیسے ہی صرف ڈاکٹر ذاکر نائک کی وائف کی آواز سنی جاتی ہے اور لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کبھی بھی کیمرے کے سامنے آ کر بات نہیں کرتی، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی وائف فرحت نائک صاحبہ کا بیان پہلے کبھی سامنے نہیں آیا، سوشل میڈیا پہ یا منظر عام پر نہیں آیا، لیکن اب چونکہ یہ وقت کی ضرورت بنا کہ ان کی آواز کم از کم جو ہے وہ پبلک کی جائے، تاکہ وہ جو خواتین کے حوالے سے جو مسائل ہیں یا خواتین کے سوال و جوابات ہوتے ہیں، اس حوالے سے نہ صرف وہ خواتین فیضیاب ہوں یا فائدہ اٹھائیں جو فرحت نائک صاحبہ کے سامنے بیٹھی ہیں، بلکہ پاکستان کیا پوری دنیا میں جو مسلم یا نان مسلم خواتین ہیں جن کو کچھ اسلام کے حوالے سے یا کچھ خواتین کے مسائل کے حوالے سے کچھ مشکلات درپیش ہیں یا ان کو کنفیوژن ہے، تو فرحت نائک صاحبہ صرف جو ان کے بڑے مفصل اور بڑے بہترین اور بڑے انفارمیٹیو بیانات ہیں وہ صرف سامنے بیٹھنے والے سامعین کے لیے ہی نہ ہوں، بلکہ وہ پوری دنیا کی خواتین اس سے فائدہ اٹھائیں اور ان کا خطاب سن کے ان کو ہدایت ملے. اب ناظرین، اس پہ تنقید کرنے کی تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ صرف ان کی آواز سنی جا رہی ہے اور بہت سی کروڑوں خواتین ان کی آواز سن کے، ان کے خطابات سن کے، ان کے سوالوں کے جوابات سن کے الحمدللہ ہدایت پاتی ہیں اور بہت زیادہ ان کو سیکھنے کو ملتا ہے. تو ناظرین، یہ سراسر زیادتی ہے. اب ناظرین، یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ کس قدر منافق کچھ لوگ ہیں کہ جن کو ایکٹریس سے کوئی ایشو نہیں ہے، جن کو صحافت سے کوئی ایشو نہیں ہے کہ عورت اس میں بیٹھی ہے، جن کو یہ ایشو نہیں ہے کہ کوئی ڈرامہ کر رہی ہے یا اس کے لباس بہت نازیبا ہے یا اس نے میک اپ منہ پہ تھوپا ہوا ہے، تھپا ہوا ہے، اس سے ان کو کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ عورتیں کیا کر رہی ہیں. لیکن جب کوئی اسلامی خاتون اپنی آواز مجبوراً لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے جب وہ اپنی آواز کو صرف پبلک کرتی ہے، تو ایسے منافقین کو بڑی تکلیفیں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں، جو سراسر ایک زیادتی اور ناانصافی والی بات ہے. تو ناظرین، ایسے منافقین سے ہمیں دور رہنا چاہیے. یہ خود کو سو کالڈ موٹیویشنل اسپیکر بھی کہتے ہیں، یہ خود کو بعض اوقات صحافی بھی کہتے ہیں، خود کو بعض اوقات یہ دانشور بھی کہتے ہیں، اور بعض اوقات یہ خود کو ایکٹریس بھی کہتے ہیں اور ایکٹرز بھی کہتے ہیں. لہٰذا ان سے بالکل دور رہنا چاہیے، ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. آپ کس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کریں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.